اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں بننے والی مخلوط حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد جس شعبے پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا وہ معیشت کا شعبہ تھا۔ مخلوط حکومت میں شامل تینوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت پر ملک کی معیشت کو اس نہج تک لانے کے الزام عائد کیا جہاں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوا۔ گزشتہ 1.5 سال کی حکومت کے بعد ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور معیشت کو واپس پٹری پر لانے کے لیے دعوے کیے گئے ہیں، تاہم دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور دوسرے معاشی اشاریے بھی گراوٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ جہاں گزشتہ 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، وہیں بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی تاریخ کے بڑے اضافے دیکھے گئے۔ ملک پر چڑھے قرض میں اضافہ، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب رقوم بھیجنے میں کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ شہباز شریف کی سربراہی میں 1.5 سالہ دور حکومت میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کیسی رہی؟ پاکستانی معیشت میں ڈالر کی قدر ایک اہم معاشی اشاریہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی قدر میں کمی یا اضافے ملکی معیشت کے دوسرے اشاریوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے روز ڈالر کی قیمت 184 پاکستانی روپے تھی، جو 9 اگست یعنی موجودہ حکومت کے خاتمے کے دن 287 روپے تھی۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے بعد ڈالر کی قدر کو مستحکم کرنے کے متعدد دعوے کیے، مگر ڈالر شتر بے مہار کی مانند بے قابو رہا اور وقت بھی آیا جب ڈالر کا سرکاری ریٹ 300 روپے کی حد تک چلا گیا۔ ڈالر کی قیمت میں موجودہ حکومت کے 1.5 سالہ دور میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، جو ماضی کی کسی حکومت کے دور میں اس رفتار سے نہیں بڑھا۔ ملکی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں ہونے والے تاریخی اضافے کا جائزہ لیا جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے پروگرام کی بحالی میں تعطل اور پاکستان کی جانب سے IMF معاہدے کی شرائط کو پورا نہ کرنا تھا۔ موجودہ حکومت کے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اگست 2022 میں IMF کے پروگرام کو بحال کروا لیا تھا، تاہم ان کی وزارت خزانہ سے رخصتی کے بعد اسحاق ڈار اس پروگرام کو مسلسل 9 مہینے تک بحال کروانے میں ناکام رہے اور پھر جون 2023 میں پرانے پروگرام کی بحالی کے بجائے 9 مہینوں کے لیے ایک نیا پروگرام منظور ہوا۔ تاہم پروگرام میں بحالی میں تاخیر کی وجہ سے پاکستانی روپے پر بے پناہ دباؤ بڑھا اور ملک میں بیرونی ذرائع سے ڈالر کے ذرائع سکڑے تو ڈالر کی قلت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے درآمد کے لیے LCs نہ کھل پائیں تو دوسری جانب ڈالر بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ موجودہ سال مئی میں ڈالر کی قدر ایک بار 300 روپے تک چلی گئی، جس میں IMF پروگرام کے منظور ہونے کے بعد کچھ کمی ہوئی، تاہم موجودہ حکومت اپنے دور اقتدار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت گزشتہ حکومت کے دور کے مقابلے میں 100 روپے سے زیادہ پر چھوڑ کر جا رہی ہے۔